اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اتأمرون الناس یعنی کتنی غضب کی بات ہے کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا مشورہ دے دیتے ہو، خود اپنی پرواہ نہیں کرتے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں دوسروں کو نیکی کا حکم کرنا ضروری ہے وہاں اپنی اصلاح کی فکر بھی ضروری ہے، ورنہ بات میں اثر نہیں ہوگا۔ یہود ان لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے دین اسلام پر قائم رہنے کی ترغیب دیتے تھے، مگر خود اسلام میں داخل نہیں ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرایا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ یعنی تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم تو کتاب پڑھتے ہو، حالانکہ تم پڑھتے کتاب ہو جس میں ہر بے عمل عالم کی مذمت مذکور ہے۔ بے عملی کی بری خصلت کی مزید مذمت کرنے کے لیے اللہ رب العزت آخر میں فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں جو تمہیں اس کبھی فعل سے روک دے جس سے تم دوسروں کو روکتے ہو۔ عقل کا لغوی معنی ہے روکنا، چونکہ عقل انسان کو نقصان دہ چیزوں سے روکتی ہے، اس لیے اسے عقل کہتے ہیں۔ حاصل یہ ہوا کہ تمہارے افعال علم اور عقل کے صریح مخالف ہیں، یعنی تم کہہ کچھ رہے ہو اور کر کچھ رہے ہو۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، اپنے آپ سے غافل رہنے والے لوگوں کو تنبیہ۔ علامہ ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں خطاب اگرچہ بنی اسرائیل سے ہے مگر معنی کے اعتبار سے یہ آیت عام ہے۔ اس میں ہر اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو تو نیکی، تقوی، پرہیزگاری کا حکم کرے مگر خود تقوی سے بے خبر رہے۔ تو جیسے لوگوں کی فکر کرنا ضروری ہے ایسے اپنی فکر کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ مطلب بھی نہیں کہ دوسروں کو بالکل نہ کہیں، دوسروں کی فکر چھوڑ دیں، دوسروں کی بھی فکر کریں اور اپنی فکر بھی کریں۔ یہ آدمی اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ دین کو جانتا ہے وہ اتنا زیادہ ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے خود کتنا عمل کیا اور دوسروں پر کتنی محنت کی ہے۔ اگر کوئی آدمی دین جانتا تو ہے مگر اس کی زندگی عملی دین سے خالی ہو تو ایسا آدمی بہت ہی خطرے میں ہے۔ کچھ ہم روایات نقل کر رہے ہیں، انہیں بار بار پڑھیں اور سوچیں، اگر ہم اسی طرح بے عمل رہے تو قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مثل الذی یعلم الناس ولا يعمل بعلمه کمثل السراج یضیء للناس ویحرق نفسہ۔ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا ہے وہ اس چراغ کی طرح ہے کہ لوگ اس کی روشنی سے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لم ينفعه علمه۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم نے اسے فائدہ نہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج پر میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہؤلاء خطباء من اہل الدنیا ممن کانوا یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم۔ یہ دنیا دار خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دے کر پوچھیں گے تم آگ میں کیسے پہنچ گئے؟ حالانکہ اللہ کی قسم ہم تو انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے۔ تو جہنمی کہیں گے انا کنا نقول ولا نفعل، ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں ابو عثمان حیری رحمہ اللہ بہت بڑے زاہد گزرے ہیں، وہ ایک دن واعظ کہنے کے لیے ممبر پہ بیٹھے تو لمبی خاموشی اختیار کر لی، پھر ایک شعر پڑھا تو لوگ چیخیں مار مار کے رونے لگ گئے۔ جو آدمی خود تقوی سے خالی ہے وہ دوسروں کو تقوی کا حکم دینے لگا ہے۔ طبیب دوسروں کا علاج کر رہا ہے جبکہ طبیب خود بیمار ہے۔ سچی سچی توبہ کر لیں۔ محترم سامعین، یہ لوگوں کی نفسیات ہے کہ وہ اس آدمی کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے جس کا قول اس کے فعل کے خلاف ہوتا ہے۔ لہٰذا آج ہی سے سچی سچی اور پکی توبہ کریں کہ آئندہ ہمارا فعل ہمارے قول کے خلاف نہیں ہوگا اور ہمارا عمل ہمارے علم کے خلاف نہیں ہوگا۔
اگر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو اس کا علاج بھی اگلی آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 45 میں۔ عوام کے لیے لمحہ فکریہ، ایک بات کو سوچئے اور بار بار سوچئے، اگر بے عمل علماء کو سزا مل سکتی ہے تو بے عمل عوام کا کیا بنے گا؟ جن کے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ اخلاص ہے، نہ فکر ہے، بس دن رات اور صبح شام دنیا سمیٹنے میں مصروف ہے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ علماء کی چھوٹی سی باتوں کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں اور میڈیا کے اوپر علماء کے خلاف غلط قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پر کا پرندہ بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا شروع کر دے۔ آج بھی کسی بھی شعبہ زندگی میں 100% لوگ اچھے نہیں ہیں، تو کیا علماء کا شعبہ فرشتوں کا شعبہ ہے کہ اس میں 100% اچھے ہوں گے؟ اس شعبے میں بھی اچھے برے سبھی قسم کے لوگ ہیں۔ اگر اخلاص سے ڈھونڈا جائے تو اچھے علماء بھی مل جاتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ اگر اللہ کو ڈھونڈا جائے تو اللہ مل جاتا ہے، تو پھر اچھے علماء کیوں نہیں ملیں گے؟ تو مسئلہ ہمارا اپنا ہے، مسئلہ لوگوں کا اپنا ہے کہ وہ صحیح دین کی فکر نہیں کر رہے۔ اگر صحیح دین کی فکر کریں تو انہیں اچھا عالم مل جائے گا، نیک آدمی مل جائے گا جو ان کے دل کو، دماغ کو اور سوچ کو بدل دے گا، آخرت کی طرف لے جائے گا۔ مایوس نہ ہو، ریاضت کا صلہ ملتا ہے، لوگ سچ کہتے ہیں، ڈھونڈے سے خدا ملتا ہے۔ آیت کا دوسرا پیغام آپ کے نام، اپنے باطن کی اصلاح کرائیے، اپنے دل کی اصلاح کرائیے۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے عالم اور واعظ کو اپنے تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا حکم کرنا مقصود ہے کہ وہ جہاں دوسروں کی فکر کر رہا ہے وہاں اپنے نفس کا تزکیہ اور اصلاح بھی کرے۔ یہاں بے عمل کو واعظ سے روکنا اور منع کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ انسان پر دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، دوسروں کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ نمبر دو، اپنے آپ کو نیکی پر آمادہ کرنا اور نافرمانی سے بچانا۔ ان میں سے ایک حکم پر عمل نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے پر بھی عمل چھوڑ دیا جائے۔ ایک وسوسہ اور اس کا علاج، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسری آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آدمی خود بے عمل ہو تو دوسروں کو بھی نیک بات کا حکم نہ کرے۔ وہ آیت یہ ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ 28ویں سپارے میں ہے کہ اللہ کی ہاں یہ بڑی بیزاری کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ معنی مراد لینا ہرگز درست نہیں، بلکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ عالم کا گناہ اللہ رب العزت کے نزدیک جاہل کے گناہ سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ یعنی عالم اگر گناہ کرے تو اللہ کو زیادہ برا لگتا ہے جاہل کے گناہ سے، نہ یہ کہ عالم گناہگار کا عمل بالمعروف ناپسندیدہ ہے۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ گناہگار عالم نیکی کا حکم ہی نہ دے، نیکی کا حکم تو دے، کیونکہ نیکی کا حکم کرنا تو یہ بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمیں نفع دے، جو ہمیں دین کی توفیق دے، جو ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صرف کہنا ہی کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، لوگ اس کو بھی چھوٹی بات سمجھتے ہیں۔ صرف کہنا ہی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی کوئی دین کی بات نہیں کر سکتا، یہ بھی اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی جو کہے، جو دین کی باتیں کہے، پھر اس پر عمل بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو